ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عادیتاً تحفتاً محبتاً اخلاصاً عقیدت درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا فضل و کرم ہے جس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا دن جمعۃ المبارک کی عظمت رحمت برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی ماہ مقدسہ میں 18 تاریخ یعنی 18 ذی الحجہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت۔ اسی حوالے سے آپ کی سیرت کے چند پہلو پر اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یقیناً روز اول سے قیامت تک انبیاء و مرسلین کے بعد افضل ترین جماعت جو رہی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ صحابی ہونا بہت بڑے شرف، بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ کوئی بھی ولی، غوث، قطب، ابدال، قلندر زندگی میں کتنے سجدے کیوں نہ کر لے، کیسی عبادت کر کے رب کو راضی کیوں نہ کر لے، لیکن وہ کسی صحابی کے مقام و مرتبے پر کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ 100 سال کی اگر زندگی ہے ان کی تو ان کو اگر 1000 سال کی زندگی دے دی جائے پھر بھی صحابی کی جو ایک دن کی زندگی ہے یہ ساری زندگی جمع ہو کر بھی ان کی زندگی کے ایک دن کے برابر نہیں بن سکتی۔ جو اللہ نے صحابی کو شرفیت عطا فرمائی، بزرگیت عطا فرمائی۔ صحابی یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور کی صحبت اپنائی اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ ان کو شرف مل گیا کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادتوں میں وہ ثواب رکھا ہی نہیں ہے جو ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے میں رکھا ہے۔ جس نے ایک بار دیکھ لیا ایمان کی حالت میں اللہ نے اسے یہ شان عطا فرما دی۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ
اور وہ جو ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ سے کون سی جماعت مراد ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا اس سے مراد ہی صحابہ کی جماعت ہے۔ حضور کے ساتھ، حضور کے زمانے میں مسلمانوں میں کون تھے؟ فرمایا صحابہ۔ تو اللہ رب العزت جن کی تعریف فرما رہا ہے، فرمایا اشداء علی الکفار، کہ وہ صحابہ کی جماعت جو حضور کے ساتھ ہے وہ ایسی ہے کہ کافروں پر بہت سخت ہے، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت زیادہ رحم دل ہے۔ کفار کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ یہ حضور کی جماعت ہے، یہ حضور کے چاہنے والوں کی جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، جس کی قرآن مجید میں میرا رب خود تعریف ارشاد فرما رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی ایمان قبول کریں، تو آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ چوتھے یا پانچویں نمبر پر آپ مسلمان ہوئے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بھی شان ہے کہ آپ نے 12 سال تک خلافت کا فریضہ انجام دیا، 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ بنے رہے، صحابہ کی جماعت کے خلیفہ بنے رہے، 12 سال تک، اتنا طویل عرصہ۔ اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دعوت اسلام دی، آپ کے چچا کو پتہ چلا، حکم بن ابی عاص، ان کو معلوم ہوا کہ میرے بھتیجے نے جو ہے ایمان قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، حضور کے دین سے جڑ گیا، تو حکم بن ابی عاص کو برداشت نہ ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ آپ آئے تو آپ پر اذیت کی گئی، سختیاں کی گئی، مصیبتیں ڈالی گئی، یہاں تک کہ آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ مگر یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ حضور کی صحبت پانے والے تھے اور صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے والے تھے۔ سخت اذیت کا شکار کیا گیا، آپ کو بہت تکلیفیں دی گئی، کھانا پینا سب بند کر دیا گیا۔ حکم بن ابی عاص کہتا ایمان چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے الیاذ باللہ، اور حضور کے دامن کو چھوڑ دے، پہلے ہمارے جو دین تھے اس دین کی طرف آ جا، تو تجھے میں یہ تکلیفوں والے معاملات اس سے دور کر دوں گا، تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن پہلے یہ بات تجھے ماننی ہوگی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بار اس نے سوال کیا، آپ نے ہر بار یہی جواب دیا کہ جس دین سے میں جڑ چکا اب اسے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور کے دامن کو پکڑ لیا، تھام لیا، جڑ گیا، اب اس کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے زندگی چلے جائے، اگرچہ تو مجھے مار بھی ڈالے، لیکن میں دین اسلام، اس پاکیزہ مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس مذہب کی، اس دین اسلام کی پاکیزگی میں اتنی بڑی چاشنی ہے، اتنی سختی کی جائے، اتنی تکلیفیں کی جائے، آج ہمارے لیے راہ ہموار ہے۔ پیدا ہوتے ہی رب کے فضل سے اسلامی گھرانہ، کلمہ بچپن میں ہی نصیب ہو گیا، سختی والے معاملات ہم پر آئے ہی، کتنی سختی کی جا رہی کہ اسلام کیوں قبول کیا، لیکن آپ دس سے مس نہ ہوئے۔ آخر آپ کے چچا حکم بن ابی عاص نے دیکھ لیا کہ میرا بھتیجا ماننے والا نہیں، وہ دین اسلام سے صحیح طریقے سے جڑ گیا ہے، اب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پھر آپ کی رسیوں کو کھول دیا گیا اور آپ کو آزاد کر دیا۔ تو کتنی تکلیفیں برداشت کی دین اسلام کے لیے۔ آج ہمارے سامنے صرف اتنی سی بات ہے کہ نماز با جماعت پڑھی جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو فرائض و واجبات کے معاملات ہے، جس چیز کا اس نے حکم دیا اسے کیا جائے، اور جس چیز کو اس نے چھوڑنے کا حکم دیا جائے اسے ترک کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، بس اتنی بات ہے۔ اسے کرنے میں بھی ہماری جان نکل جاتی ہے الیاذ باللہ، لیکن یہ صحابہ کی جماعت تھی، کتنی پاکیزہ جماعت تھی۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کتنے بہترین اخلاق عطا فرمائے کہ ایک موقع تھا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کی جماعت میں جو سب سے زیادہ میرے اخلاق کے جو مشابہ ہے وہ عثمان غنی کی ذات ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اخلاقیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ کر دیا تھا۔ اور حضور کا اخلاق کیسے تھے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
میرا رب فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو خلق عظیم پر فائز فرما دیا ہے، اتنے بہترین و شاندار اخلاق حضور کو عطا فرمائے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جس صحابی کے بارے میں یہ فرما دے کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جو میرے اخلاق کے مشابہ ہے وہ عثمان غنی کی ذات ہے، تو ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے، ان کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی۔ یقیناً آپ ہی وہ صحابی ہے دیگر صحابیوں میں سے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی گئی۔ مدینے کے باغ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، کسی نے دستک دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دروازہ کھولے، لیکن یاد رکھیں جو دروازے پر موجود ہے، حضور نے دیکھا نہیں ہے دروازہ بند ہے، فرمایا جو دروازے کے پیچھے موجود ہے اسے جو ہے جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ جب اس بات کو سنتے ہیں خوشی خوشی جھومتے جھومتے دروازے کی طرف جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ حضور کے فرمان کے مطابق آپ کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اس خوشخبری پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر، تو نے اپنے محبوب کی زبان سے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دروازے پر ہے اسے دروازہ کھول کر اندر آنے کی اجازت دیجیے اور ساتھ ہی ساتھ جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اب جب دروازہ کھلا تو کیا دیکھتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ تیسری مرتبہ جب باری آئی، دوبارہ دروازہ دستک ہوا تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب جو دروازے پر ہے اسے بھی جنت کی خوشخبری سنا دو، لیکن یہ بھی ساتھ میں سنا دینا کہ آزمائش بھی ہے، آزمائش کا معاملہ بھی ان کے ساتھ رہے گا، تکلیف والا معاملہ بھی رہے گا۔ صحابہ رسول نے بات سنی، دروازے پر گئے، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ آپ کو بھی جنت کی خوشخبری سنائے، جو حضور نے فرمایا سب بتا دیا۔ اس موقع پر آپ نے پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اور ساتھ جو تکلیف کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو اس بارے میں دعا کی کہ اللہ ان تمام معاملات پر میری مدد فرما، آزمائش اور تکلیف والے معاملات پر۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ دنیا میں رہتے ہی، جیتی جاگتی زندگی میں رہتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کی جماعت کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو ان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو بہترین حیا کا پیکر بنایا۔ حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، کہ جب تک حیا موجود ہے بندہ صحیح سن پر رہے گا۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیری حیا تجھ سے ختم ہو جائے اب تو جو چاہے کر۔ کہ حیا ہی تو تھی جو بندے کو برائی سے بچا رہی تھی، زناکاری سے بچا رہی تھی، گندی حرکتوں سے بچا رہی تھی، حیا ہی تو تھی یہ حیا۔ اس لیے فرمایا جب تیری حیا تجھ سے ختم ہو جائے اب تو جو چاہے کر، کیونکہ اب تو بس حیا کا سلسلہ تھا جو رکنے والا تھا، حیا کی وجہ سے اب وہی ختم ہوا۔ فاصنع ما شئت، اب جو چاہے تو کر۔ تو الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے۔ حیا کیا ہے؟ غیر محرم پر نظر پڑے نظریں جھک جائے، یہ حیا ہے۔ غلط کاموں کی طرف بندہ جائے تو رب کی طرف سے حیا کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم لوگوں سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے کون چھپائے گا؟ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپتی۔ تو جب بندے کو حیا اس قسم کی آ جائے تو اس کے بعد کام و برائی کی طرف جائے گا۔ یہ دو جملے بندہ یاد کر لے، حیا اس کو نصیب ہو جائے کہ اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے، اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ دو ہی بات ہے بس، اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے۔ جب بندے کا یہ تصور جم جائے بے حیائی سے بچ جائے گا۔ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، جب بندے کا یہ تصور جم جائے بندہ برائی سے بچ جائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر حیا کے پیکر تھے، یہاں تک پیارے محبوب نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ جس کو حیا نصیب ہوئی، جس کو رب تعالیٰ کی طرف سے حیا عطا کی گئی، وہ عثمان غنی کی ذات ہے۔ اس قدر حیا کے پیکر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ اب پنڈلی چونکہ سطر عورت میں مرد کے لیے شامل نہیں، ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ جو ہے سطر میں شامل ہے، اب پنڈلی اس کے نیچے کا حصہ ہے، سطر میں شامل نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دی۔ اب اسی طریقے سے آرام فرما ہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، آپ نے اس کپڑے کو اسی حالت پر رہنے دیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی، آپ نے ان کو بھی اجازت عطا فرمائی، لیکن کپڑا اسی طریقے سے اسی طرح آپ آرام فرما ہے، پنڈلی اسی طریقے سے کھلی ہوئی ہے۔ اب تیسری بار یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جیسے انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے اجازت نہ دی، بلکہ آپ پہلے صحیح طریقے سے بیٹھے، کپڑے آپ نے صحیح طریقے سے کیے، اس کے بعد آپ نے اجازت دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سارا منظر دیکھ رہی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوئے، کچھ گفتگو ہوئی، اس کے بعد یہ تینوں مقدس ہستیاں اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئی۔ اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ماجد ابو بکر صدیق آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، پنڈلی آپ کی کھلی رہی۔ فاروق اعظم آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، پنڈلی کھلی رہی۔ لیکن میں کیا دیکھتی ہوں کہ عثمان غنی جب آئے تو آپ نے پہلے اجازت نہ دی، پہلے آپ صحیح ہوئے، آپ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، اس کے بعد آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت عطا فرمائی۔ یہ معاملہ کچھ سمجھ نہ آیا، ان سے پہلے تو بڑی ہستیاں تو آئی تھی، ان کے ساتھ ایسا نہ ہوا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں؟ الا تستحی من رجل، ایسا شخص کہ اس سے میں حیا نہ کروں؟ کیوں؟ فرمایا اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے میں نے یہ عمل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا حیا کا پیکر بنایا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے کتنی محبت کی، جو حضور نے عمل کیا صحابی نے اپنی زندگی میں وہ کام کر کے بتایا، اپنی زندگی ان کاموں پر وقف کر دی کہ اللہ کے حبیب نے یہ کام کیا، لہٰذا ہمیں یہ کام کرنا ہی ہے۔ یہ ان کی زندگیاں تھیں، صرف نام کے دیندار نہ تھے بلکہ کام والے بھی تھے۔ وضو کے بعد آپ فارغ و مسکرانے لگے، کسی نے پوچھ لیا کیا آپ مسکرا رہے ہیں وضو کے بعد؟ فرمایا ہاں، اسی طریقے سے میں نے ایک موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر کے فارغ ہوئے مسکرا رہے تھے، بس میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ انہیں جیسے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل فرمایا سو ہمیں ویسا ہی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کتنی محبت تھی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اس سامنے والی زمین دیکھتے ہو کتنی اچھی ہے، کتنی خوبصورت ہے، ذرا دیکھ کر آؤ۔ اب یہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور کی زبان سے الفاظ کیا تھا اور کتنی اچھی زمین ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین پر جاتے ہیں، دیکھا یہودی نے گھوڑے باندھے ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ پیارے محبوب نے فرمایا اچھی زمین اور یہودی اپنے گھوڑے باندھے، یہ کافر اس زمین پر موجود رہے۔ فوراً آپ نے فرمایا کہ کتنے کے عوض یہ زمین تو مجھے بیچتا ہے؟ اس نے بھر کے رقم بتائی، اتنے رقم کے عوض میں تجھے زمین دوں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سودا ڈن ہوا، یہ رقم پکڑ، زمین میرا حوالے کر، اپنے گھوڑے اور خود یہاں سے چلا جا۔ اس زمین کو آپ نے خریدا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیسی لگی زمین؟ دیکھا اس زمین کو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس زمین کو میں نے دیکھا بہت اچھی تھی، بہت خوبصورت زمین ہے، اور کیوں نہ ہوتی کہ آپ نے اسے اچھا فرمایا ہے۔ جب آپ نے اچھا فرمایا تو عثمان نے اس زمین کو خرید لیا ہے، ساری زمین میں نے خرید لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خریدنے کو تو نہ کہا تھا، میں تو صرف دیکھنے کے لیے کہا تھا، تو نے اس زمین کو خرید لیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس زمین کو آپ اچھا کہہ دیں
کیا کافر اس زمین پر رہ سکتا ہے؟ مجھے یہ گوارا نہ ہوا، میرے عشق نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کے حبیب اس زمین کو اچھا فرما رہے ہیں اور کافر اس زمین پر موجود ہے۔ فوراً میں نے اس زمین کو خریدا اور اس کافر کو جگہ سے باہر کر دیا۔ تو یہ ہے عشق رسول کہ حضور کی زبان سے جو لفظ ادا ہوا صحابی نے وہ کر کے بتایا۔ ایسے ہی ان کا دنیا میں نام نہیں ہے، انہوں نے زندگی میں ایسے معاملات کیے، حضور سے سچی محبت کی۔ آج ہماری محبت کتنی ناقص کہ ہم تو حضور کی سنت داڑھی رکھنا منہ نہ رکھ سکیں، جو ظاہری سنت ہے۔ اندر کے کیا معاملات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ظاہری معاملات تو یہ ہے نا کہ حضور نے اس عمل کو پسند فرمایا، محبوب ترین فرمایا، اور کوئی نبی اور کوئی صحابی داڑھی کے بغیر نہ ہوا۔ تو اس سے اندازہ لگائے کہ یہ عمل اور یہ سنت اللہ کو کتنی محبوب ہے۔ آج ہم نفس کے خرافات، معاشرے کے خرافات، ان معاشرے کی رنگینیوں کی وجہ سے سنت مبارکوں سے دور ہیں اور بہت زیادہ دور ہو گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عشق رسول نصیب فرمائے۔ جب یہ عشق رسول نصیب ہو جائے نا، پھر اس کے بعد دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، بندہ حضور کی سنت کو نہیں چھوڑے گا، کہے گا آگے گردن کاٹ، رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑتا میں۔ پھر اتنا مضبوط، اتنا جو بھاری ذہن بن جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عثمان غنی سے کتنی محبت تھی، یک کے بعد دیگر آپ نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ یہ بات یاد رکھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک سوائے عثمان غنی کے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جن کی دو صاحبزادیاں ایک کسی شخص کے حصے میں آئی ہو۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا۔ جسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاصہ تھا، جو اللہ رب العزت نے عشق رسول کے صدقے، دین متین سے سچی محبت کے صدقے آپ کو عطا فرمایا کہ یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیوں کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اسی وجہ سے آپ ذو النورین کے لقب سے مشہور ہوئے، دو نور والے، کیونکہ حضور کی دو صاحبزادیاں آپ کے حصے میں آئیں۔ اور حضور کو اور کتنی محبت تھی۔ ایک جنازہ لایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنازے کی طرف دیکھا، پھر جنازہ ادا نہ فرمایا، منع کر دیا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ آج تک حضور نے یہ عمل نہیں فرمایا، آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہوا، ایسا عمل کیوں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے انہ کان یبغض العثمان فابغضہ اللہ، فرمایا یہ شخص وہ تھا جو میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، لہذا جس نے میرے عثمان غنی سے بغض رکھا فابغضہ اللہ، تو اللہ بھی ایسے شخص سے ناراض ہے۔ جب اللہ بھی ایسے شخص سے ناراض ہے تو میں کیسے اس شخص کا جنازہ پڑھ سکتا ہوں؟ تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کا جنازہ پڑھنے سے منع فرما دے جس کے دل کے اندر عثمان غنی کا بغض تھا۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابہ سے، تمام صحابہ سے بے حد محبت تھی۔ اللہ رب العزت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وقت کے دامن مزید گنجائش نہیں، ورنہ آپ کی تجارت بھی بڑی مشہور رہی۔ آپ نے تاجروں کے ساتھ کیسے کیسے معاملات کیے، کیسی کیسی رعایت والے معاملات رکھے۔ آپ کی قرآن مجید سے تلاوت اور قرآن مجید سے محبت بھی بہت زیادہ تھی۔ زندگی میں یہاں تک آپ کی زوجہ فرماتی کہ عثمان غنی کی تو وہ شان تھی کہ وہ ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے، اتنی محبت تھی قرآن مجید سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں قرآن مجید سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اور 18 ذی الحجہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے، خوب اصال ثواب کیا جائے۔ پیر کی رات ہوگی، منگل کا دن ہوگا، خوب اصال ثواب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا